أعاهد الله أن أكون مخلصا أعاهد الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم عبادتیں اسی وحدہ لا شریک پروردگار کے لیے بجا لاتے ہیں۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن حکیم ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو اس کا علم ہے کہ آج کے درس میں ہم جمعہ کے فضائل کے تعلق سے ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ جمعہ ہفتے کے 7 دنوں میں ایک عظیم دن ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس دن بڑے بڑے امور انجام پائے۔ قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورہ جمعہ کے نام سے بھی ہے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ملتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری سوسائٹی میں بے شمار لوگ جمعہ کے فضائل سے محروم ہیں، جمعہ کے فضائل سے لا علم ہیں۔ جمعہ کیسا عظیم دن ہے، کیسے اجر کا دن ہے، کیسے ثواب کا دن ہے، اس دن کی عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات رکھا ہے، ان انعامات اور اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہیں جمعہ کے تعلق سے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے جمعہ کیسا دن ہے، اس کے لیے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مسلم کی ایک روایت ہم سنتے ہیں۔ روایت اس طرح ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا وفی روایت وفیہ تقوم الساعۃ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ یعنی معنی کیا ہوا؟ ہفتے کے 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ان دنوں میں فضیلت جس دن کو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور جنت میں داخلہ ان کا کروایا گیا، اور اسی دن جنت سے یہ نکالے گئے، اور ایک روایت کے اندر اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بڑے بڑے امور اسی دن انجام پائے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش انسانیت کا آغاز ہے، انسانوں کی ابتدا ہے، اور ان انسانوں میں سے اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے انبیاء و رسل آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، اللہ کے اولیاء آئے، شہداء، صدیقین، صالحین، عباد، زہاد،
یہ تمام کے تمام انسانوں میں سے تھے. ایسے انسانوں کی ابتدا، ان کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، جمعہ کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیے، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، اس کے بعد یوم الجمعہ ہے. اتوار سے یوم الاحد ہے، یوم الاحد 1، یوم الاثنین 2، یوم الثلاثاء 3، یوم الاربعاء 4، یوم الخمیس 5. تو اس کے بعد یعنی یوم الخمیس جمعرات کے دن کے بعد جو دن ہے اس کو 5ویں دن کے بعد چھٹے دن کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہے نہیں، جمعہ ہے. یہ جمعہ ایک الگ ہی نام ہے اس کا، تمام دنوں کے ناموں سے ہٹ کر. اس سے بھی اس کی اہمیت کیا ہے اندازہ ایک عقل مند انسان لگا سکتا ہے. دیکھیے، اسی جمعہ کے تعلق سے جو آدمی جمعہ کا اہتمام کرتا ہے، جو آدمی جمعہ کے اصول و ضوابط جو ہے اس کا پاس و لحاظ رکھ کر عبادتیں کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کیا ہے. ہم ایک ایک کر کے ان اہتمام والی حدیثوں کو ہم بیان کریں گے اور ہم اپنا یہ جائزہ لیں گے کہ ان باتوں کا اہتمام جمعہ کے دن ہمارے اندر کہاں تک ہے اور کہاں تک ہم یہ اجر و ثواب کے مستحق بن رہے ہیں اور کس حد تک اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں. ایک روایت دیکھیں گے، مسلم کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. یہ روایت بھی مسلم کے اندر موجود ہے. مسلم کے اندر یہ روایت ایسے ہی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جو آدمی وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور وہ وضو کیسا؟ احسن وضو. احسن وضو کسے کہتے ہیں؟ اچھی طرح وضو کیا. اور یہ اچھی طرح وضو کرنے کے لیے جو احسن وضو کا لفظ آیا ہے، یہ احسن وضو کسے کہتے ہیں؟ یہ احسن وضو جیسا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، جو وضو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، ایسے وضو کرنے کو احسن وضو کہا جاتا ہے کہ تمام اعضاء اطمینان سے دھوئے جائیں، کوئی عضو کہیں خشک نہ رہے، کوئی عضو کا حصہ خشک نہ رہے اور پانی اسراف نہ کرے. ایسے نہیں کہ نل کھول کے بیٹھ گئے اب آستین چڑھا رہے ہیں، نل پورا کھول دیے اب جو ہے بیٹھنے کی سیدھے کوشش کر رہے ہیں، جس سے پانی ضائع ہو رہا ہے. یہ اسراف ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا. اور احسن وضو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اگر کوئی جو ہے گردن کا مسح کرتا ہے، اگر کوئی کوہنیوں کا مسح کرتا ہے، ہر عضو پر کوئی نہ کوئی ایک ایک دعا پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ وضو جو ہے وضو محمدی نہیں. جو وضو محمدی نہیں، وہ احسن وضو نہیں ہو سکتا، وہ احسن وضو نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسن اعمال کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے. یعنی احسن عمل قرآن اور حدیث کے آئین مطابق جو عمل ہے اس کو احسن عمل کہا جاتا ہے. من توضأ، جو آدمی وضو کیا، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اور اچھا اور بہتر وضو کیا، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، پھر جمعہ کے لیے نکلا. پھر جمعہ کے لیے نکلا. اس کا معنی یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر جو وضو کا ذکر ہے وہ گھر سے کر کے نکلنے کا ذکر ہے. جو وضو کیا، احسن وضو کیا، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، اور جمعہ کے لیے نکلا. یہ
وضو گھر سے کر کے نکلنے کا اس کے اندر اشارہ کیا گیا ہے. یہ افضل ہے، یہ فضیلت والی بات ہے. ہاں کوئی راستہ چلتے ہوئے مسافر آ گیا ہے یا ہے کہ جو ہے گھر سے وضو کر کے نکلا لیکن جو ہے وضو شکست ہو گیا، تو ایسے آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور ویسے بھی مسجد میں آ کے وضو کرنا کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے نکلے. بات یہ ہے. ثم اتى الجمعة، یہ احسن وضو کر کے گھر سے نکل جمعہ کے لیے. فاستمع، غور سے خطبے کو سنتا ہے. فاستمع، غور سے خطبے کو سنتا ہے. وانصت، اور خاموش رہتا ہے. دوران خطبہ بات نہیں کرتا، دوران خطبہ کھیل کود میں مشغول و مصروف نہیں رہتا، بلکہ خاموش رہتا ہے زبان سے، اور کان جو ہے خطیب کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. غور سے خطبہ سنتا ہے. غفر له ما بینہ وبین الجمعة وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ اور پھر 3 دن زیادہ کے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ومن مس الحصى فقد لغا، اور جو کنکریوں کو چھوا، مسا کا مطلب چھوا، حصا کا مطلب کنکریاں، اور جو کوئی کنکریوں کو چھوا فقد لغا، اس نے بےہودہ حرکت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مساجد ہوتی تھی عام طور پر ایسی مفروش مساجد نہیں ہوتی تھی کہ اتنا بہترین فرش بچھایا گیا ہو، ایسا نہیں تھا. کنکریوں پہ بیٹھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خطبہ سننے کے بجائے کنکریاں لے کر کھیلتا ہے، مارتا ہے، اٹھاتا ہے، ایسے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے بےہودہ حرکت کی. آج بھی اگر کوئی حصیر کی کاڑیوں میں کھیل رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، یا کوئی ہماری ماں اور بہن مسجد میں جمعہ کی حاضری دیتی ہے لیکن بچوں کو کھلانے میں پلانے میں ان کو مصروف رہتی ہے، تو وہ بےہودہ حرکت ہے. دستی لے کر گھما رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، یا کہ اپنے موبائل میں کچھ چیک کر رہے ہیں، فقط لغا، یہ تمام چیزیں بےہودہ حرکات میں شامل ہیں. خطبے کا احترام کرنا چاہیے، خطبے کا ادب کرنا چاہیے، خطبے کا لحاظ کرنا چاہیے. اور جو اس حدیث کے اندر اس جمعہ سے اس جمعہ اور 3 دن زیادہ کے گناہوں کی معافی کا جو اعلان کیا گیا ہے، وہ اس مناسبت سے بھی ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر ایک کوئی نیکی کرے تو کم سے کم اس کا اجر 10 گنا ہے. تو 10 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، کبیرہ گناہوں کو نہیں، صغیرہ گناہوں کو اس کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور آئیے آگے، ایک اور مسلم کی روایت ہے. دیکھیے، یہ ہم جمعہ کا اہتمام اگر کریں، جمعہ کے لیے جو آداب بتائے ہیں وہ آداب کریں، تو یقیناً ہمارے 1 ہفتے کے صغیرہ گناہ اس جمعہ سے اس جمعہ تک کے معاف ہوتے ہیں. اس لیے کہ مسلم کی مشہور روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. اخرجہ مسلم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 نمازیں، یہ جمعہ سے آئندہ جمعہ، یہ رمضان سے وہ رمضان، ان کے اہتمام ان کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی اپنے درمیان، ان کے درمیان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اذا اجتنبت الکبائر، لیکن شرط کیا ہے؟ آدمی اپنی زندگی میں کبیرہ گناہوں کی طرف نہ پھٹکے، کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے، تو یہ صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہوتے رہتے ہیں. کیسے؟ آدمی جو ہے نمازوں کی پابندی کرے، فجر کی نماز کی پابندی کرے تو ظہر کی نماز کی بھی پابندی کرے، تو اس درمیان میں جو اسے صغیرہ گناہ میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور پھر جو ہے یہ گناہ سے، یعنی یہ ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک اہتمام کرے، پھر عصر کی نماز کا اہتمام کرے، تو اس دوران میں ہونے والے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے یہ نمازوں کے اہتمام کرنے والے نمازی بندے کے صغیرہ گناہ ہر 2 نمازوں کے درمیان کے وقتوں میں جو ہو رہے ہیں، اللہ
اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ والجمعۃ الی الجمعہ، آدمی جمعہ کا اہتمام کرے، وقت پر غسل کرے، پاکی حاصل کرے، خوشبو لگائے، وقت سے پہلے مسجد کی طرف چل کر جائے اور جا کر امام کے خطبے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائے، جتنی چاہے نمازیں پڑھے اور غور سے خطبہ سنے اور بات نہ کرے، کھیل کود نہ کرے، توجہ ادھر ادھر نہ رکھے بلکہ پورا دھیان خطیب کی طرف رکھے، تو ایسی صورت میں ایسا پابند، ایسے جمعہ کا پابند انسان، اس کے گناہ ہر 2 جمعہ کے درمیان جو صغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہے گا، معاف کرتا رہے گا، اور وہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے گا تو وہ گناہوں سے صاف و شفاف انسان ہے، گناہوں سے پاک وہ انسان ہے۔ بہت سارے لوگ یا تو نمازوں میں جمعہ کی دیر سے آتے ہیں یا کہ جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی وعید سنائی ہے، بہت بڑی وعید سنائی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، یہ دونوں صحابہ فرماتے ہیں کہ انہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے منبر کی تختیوں پر یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا؟ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَا يَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ مسلم کی حدیث ہے، لوگ مسلسل جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، مسلسل جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، او لا یختمن اللہ علی قلوبہم، یا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، ثم لا یکونن من الغافلین، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے، دلوں پہ مہر لگنا اور پھر وہ غافل ہو جانا، یہ کون لوگ ہیں؟ یا تو یہ کفار ہیں اور یا تو یہ منافقین ہیں، اللہ کی یاد سے بالکل لاپرواہ، غافل، کاہل، یہ کون ہیں؟ منافقین ہیں یا کافر ہیں۔ اور لوگ مسلسل اگر جمعہ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ ضرور باضرور مہر لگا دے گا اور ان کا شمار یا تو کفار میں ہو جائے گا یا تو منافقین میں ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے، اس وعید سے ہمیں سبق لینا ہے، اور ہم میں جو ہمارے بھائی، ہم میں جو ہمارے دوست و احباب، رشتہ دار اس چیز سے اگر دور ہیں، جمعہ سے غافل ہیں، تو ایسے لوگوں کو جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ جائے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائے، ان کے زمرے میں داخل ہو جائے جو منافقین ہیں یا کفار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعہ کا اہتمام بڑی پابندی سے کراتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ جمعہ جب شروع ہوتی ہے، جیسے ہمارا جمعرات کا دن ہوتا ہے، اس دن کا سورج جب غروب ہوا تو جمعہ کا دن شروع ہو گیا، آپ اس کا اہتمام کراتے تھے۔ آپ دیکھیے نمازوں کو لیجئے، یعنی جمعرات کے دن کے سورج کے غروب ہونے کے بعد جو جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، اس میں مغرب کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، اور عشاء میں پہلی رکعت میں آپ سورۃ جمعہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے تھے، اور جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یا سورہ جمعہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یا سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ نمازوں میں بھی آپ جو ہے اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک جمعہ کی فضیلت ہے، ایک جمعہ کا مقام ہے، ایک جمعہ کا مرتبہ ہے، اگرچہ کہ اس سے بعض لوگ مستثنا ہیں، یعنی ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ بچہ، مریض، عورت، غلام، یہ ایسے لوگ ہیں ان پر جو ہے جمعہ معاف ہے، لیکن اگر کوئی عورت، کوئی مریض، کوئی مسافر جمعہ میں شامل ہونا چاہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔
اسی واسطے آپ اس کا بڑا اہتمام کراتے. جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جمعہ کو جو مسجد میں آئے نماز کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے، وہ غسل کر کے آئے. اور ایک دوسری بخاری کی حدیث کے اندر یوں کہا گیا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ مسلمان پر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے. کیوں؟ اور یہاں پہ ایک بات رک کے سمجھ لیں کہ یہاں پر جو وجوب کا ذکر آیا ہے یہ وجوب جو ہے اختیاری ہے. ایک وجوب فرض کے معنی میں ہوتا ہے، ضروری کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کے چھوڑنے پہ آدمی گنہگار ہوتا ہے. لیکن یہ وجوب یا تو مستحب کے معنی میں ہے یا اختیاری کے معنی میں ہے. یہ وجوب اختیاری ہے یا مستحب ہے، یعنی یہ ایسا واجب غسل نہیں ہے کہ اگر کوئی غسل نہ کرے تو اس پہ گناہ لازم آئے گا، وہ آدمی گنہگار ہوگا، ایسے نہیں ہے. لیکن غسل کرنا یہ افضل ہے، اس لیے کہ ایک دوسری حدیث کے اندر جو ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، اخرجہ ابو داؤد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن وضو کرتا ہے فبها ونعمت، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ خوب ترین بات ہے. ومن اغتسل، لیکن جو آدمی غسل کرتا ہے فالغسل افضل، لیکن یہ وضو سے وہ غسل زیادہ افضل اور فضیلت والا ہے. تو مانا کیا ہو؟ وضو کے ساتھ بھی آ سکتا ہے لیکن غسل افضل ہے. کیوں؟ اس لیے افضل ہے کہ آدمی تر و تازہ ہو کے آئے گا، آدمی تر و تازہ فریش ہو کے سامنے بیٹھے گا اور خطبے کو سنے گا، ایک تازگی کے ساتھ خطبے کو سنے گا. طبیعت کے اندر جو ہے چستی رہے گی، طبیعت کے اندر کاہلی اور نیند کا غلبہ نہیں رہے گا. یہ غسل کر کے آنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن. ایک اور روایت ہے بخاری کی، بڑی پیاری روایت ہے، کئی باتیں اس کے اندر ہیں، جی چاہتا ہے کہ اس روایت کو بیان کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى أَخْرَجَهُ البخاری. اس حدیث کے اندر کئی باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور جہاں تک ہو سکے پاکی حاصل کرتا ہے، جہاں تک ہو سکے پاکی حاصل کرتا ہے کا معنی کیا ہے؟ اچھے طریقے سے غسل کرتا ہو، بہترین انداز میں غسل کرتا ہو، اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے. یہ نہیں کہ یوں گیا اور یوں باہر آ گیا، ایسے نہیں، اچھا غسل کرتا ہے. اور وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، جہاں تک ہو سکے پاکی حاصل کرتا ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ مونچھ جو ہونٹ کے باہر آ رہے ہیں اس کو تراشتا ہے، ناخن کترتا ہے، بغل کے بال نکالتا ہے، زیر ناف کی صفائی کرتا ہے. یہ ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ. اگر بال بہت بڑھ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، اس کو کٹنگ کراتا ہے، بال کی صفائی کراتا ہے، سر کے بال کو. یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے پاکی حاصل کرتا ہے. وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور تیل لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے. اور يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، یا گھر میں جو عطر رکھا ہوا ہے وہ عطر سے معطر ہوتا ہے، خوشبو لگاتا ہے. اس اہتمام کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ فَيَخْرُجُ، جمعہ کے لیے نکلتا ہے مسجد کی طرف. وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، دو آدمیوں کو پھلان کے
دو آدمیوں کو ہٹا کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ دیر سے نہیں آتا. دیر سے آنے والا سب لوگ بھر گئے، فل ہو گئی ہے مسجد. اب ایسی صورت میں دو آدمیوں کو ہٹا کے وہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، یعنی کہ پہلے آیا تو سامنے آ کے بیٹھنا چاہیے. حدیث میں ہے وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام سے قریب ہو کر بیٹھے. فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، دو آدمیوں کو ہٹا کے وہ آگے نہیں بڑھتا. ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، اللہ اس کے مقدر میں جتنی نماز لکھا ہے وہ نمازوں کو وہ پڑھتا ہے، وہ نمازوں کو وہ ادا کرتا ہے. یعنی وہ کون سی نمازیں ہیں؟ آدمی جمعہ کے خطبے کے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے تو دو دو رکعت کر کے جتنی رکعتیں چاہے پڑھ سکتا ہے. اس کی تعین نہیں کی گئی ہے کہ 6 ہی پڑھنا، 8 ہی پڑھنا، 10 پڑھنا، اس کی تعین نہیں ہے، بلکہ 4 رکعت کم سے کم ہے امام کے خطبے سے پہلے آنے والے کے لیے، اور اس کے بعد جتنی چاہے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے. لیکن جب امام ثم ينصت اذا تکلم الامام، جب امام خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے، خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے ممبر پر، تو بالکل خاموش رہتا ہے اور غور سے خطبہ سنتا ہے. تو ایسے آدمی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى، اس جمعہ سے اس جمعہ کے سارے صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو بخش دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. دیکھیے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی پہاڑوں کو ہٹا کے جگہ بدلنے کا حکم نہیں دے رہا ہے. کتنے آسان احکامات ہیں ہمارے اسلام کے اندر، کتنے آسان احکامات ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا اہتمام کریں، ہم ان کا اہتمام کریں، ضرورت اس بات کی ہے. اور دیکھیے ایک اور روایت کی طرف ہم آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذکر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کوئی آدمی غسل کرتا. دیکھیے غسل کے تعلق سے کتنی حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ کہ وضو سے آنا جائز ہے لیکن غسل کی فضیلت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. غسل کرتا ہے من اغتسل غسل الجنابتی. غسل الجنابتی کا معنی پورے اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہو، اہتمام کے ساتھ، یعنی فی الصفتی، یعنی جنابت میں جیسے آدمی اطمینان سے اہتمام سے پوری صفائی کا خیال کر کے غسل کرتا ہے، ایسے اطمینان کا غسل کرنا چاہیے. اطمینان سے غسل کیا اور پہلی گھڑی میں مسجد کے اندر آیا. ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. دوستو، بھائیوں، بزرگوں، ذرا غور کیجئے کہ ہم کیسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن یہ کیسی پیاری مجلس ہے. اس کے اندر اہتمام کے ساتھ غسل کر کے پہلے نمبر پر جو مسجد میں آ گیا، ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے. ذرا اندازہ لگائیے ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ 60,000. کم سے کم 50,000 سے کم میں تو اچھا اونٹ نہیں ملے گا. 60,000 70,000 ایک اونٹ کی قیمت ہے. ایسا اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی، قربانی کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. اور جو دوسرے نمبر پر جاتا ہے وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، ایک گائے قربانی کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. دیکھیں ذرا دیری کرنے سے اونٹ سے گائے کے ثواب کو آ گئے. پھر بھی کوئی بات نہیں،
ایک گائے میں اگر ہم خریدنے جائیں تو 18,000 20,000 15,000 سے کم میں تو اچھی گائے نہیں ملے گی. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنًا. جو تیسری گھڑی میں جاتا ہے ایک سینگ والے مینڈھے کے قربانی کرنے کے برابر اجر ملے گا. اور اس کے بعد جو جاتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کے برابر، اس کے بعد جو جاتا ہے ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے. وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اب جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، فرشتے ملائکہ دفاتر لکھنے کے دفاتر بند کر دیتے ہیں. یستمعون الذکر، وہ ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. دوستو اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، کون پہلے آ رہا ہے، کون بعد میں آ رہا ہے، کون دورہ میں خطبہ آ رہا ہے، اور کون بالکل آخر میں آ رہا ہے، کون جمعہ سے محروم ہے. ان تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. لیکن پھر بھی یہ جو لکھنے کا نظام جو اللہ تعالیٰ بنایا ہے، یہ ایک ترغیب ہے اس کے اندر کہ ہمارے نام دفاتر میں درج ہو جائے. یہ تڑپ لے کے آدمی حاضر ہو سکے، اس کی حکمتوں میں سے یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے. ہمارے نام دفتر میں شامل ہو جائے، ہمارا نام درج ہو جائے تو اللہ کے سامنے دفاتر پیش ہونے والے ہیں. لیکن کیا فائدہ؟ ہم معلوم ہے خطبہ 12:50 پہ شروع ہوگا، خطبہ 12:45 پہ شروع ہوگا، خطبہ 1 بجے شروع ہوگا. معلوم ہے ساری زندگی مسجد کے پڑوس میں گزر رہی ہے اور ساری زندگی مسجد کے ارد گرد رہائش پذیر ہے. معلوم ہے مساجد کے اوقات، لیکن اس کے باوجود بھی نوجوانوں کی ہٹ دھرمی، سماج کے لوگوں کی ضد یہ ہے کہ ہو کچھ بھی، امام جب خطبہ دینے کے لیے چڑھتا ہے ہم جو ہے غسل کرنے کے لیے حمام میں داخل ہوں گے. امام جب خطبے کے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو ہم جو ہے مسجد میں حاضری دینے لگیں گے. یا کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد ہی جانا، گھروں میں بیٹھ کے خطبے کی آواز کو سنتے ہی اس کے بعد نکلتے ہی. یہ عجیب بے وقوفی ہے کہ ان کے نام درج نہیں ہو سکتے، نام درج ہونے سے محروم ہو رہے ہیں، جبکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا اجر ہے، اس کا بڑا ثواب ہے. یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کوشش ہو کہ اول نمبر پر ہم جو ہے حاضر ہوں، فرشتوں کے دفاتر میں ہمارے نام پہلے نمبر پر ہوں، اور ایسی عظیم قربانیوں کا ثواب اللہ تعالی ہمیں دینے لگے. لیکن جب دفتر بند ہو جاتا ہے تو یہ قربانیوں کے ثواب سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے، یا حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، فرشتے ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں پر خطبے کو ذکر کہا گیا اس حدیث کے اندر. ذکر کسے کہتے ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی ذکر کو اتارا. ذکر کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کو وحی جلی کہا جاتا ہے اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے. یہ دونوں وحی ہیں، یہ جلی ہے اور یہ خفی ہے، اور یہ دونوں ذکر میں شامل ہے. تو وہی ذکر یہاں پر آیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ہی یہ ذکر کو اتارا، یہ قرآن کو اتارا، یہ حدیث کو اتارا. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم بھی کرنے والے ہیں. یہ ذکر، یہ قرآن اور یہ حدیث کو کہا گیا ہے. یہ فرشتوں کے تعلق سے بھی یہی کہا گیا حدیث کے اندر، یستمعون الذکر، دفتر بند کر دیتے ہیں اور ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے ذکر سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یا تو قرآن مجید کی آیتیں ہو، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو آپ کی احادیث کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ ہوں. یہی جمعہ کا خطبہ ہونا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کے حوالے سے جمعہ کا خطبہ نہ ہو، کسی اور قصوں پر ہمارا خطبہ مبنی نہ ہو، کسی اور کے فضائل پر ہمارا خطبہ مبنی نہ ہو، بلکہ کتاب و سنت پر ہو. اس لیے کہ ذکر جو کتاب و سنت کو کہا گیا ہے اسی ذکر کا لفظ یہاں پر کیا گیا ہے. یستمعون الذکر، وہ ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی خطبہ سننے کے لیے.
یعنی قرآن و حدیث کی باتیں جو امام بیان کر رہا ہے اس کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. قرآن و حدیث کو ذکر کہا جاتا ہے. ایک اور روایت ابو داؤد کی ہم سن لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی جمعہ کے بارے میں باتیں بتا رہے تھے کہ جمعہ کیا ہے فضیلت بیان کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فقال فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یقوم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. یہ روایت بخاری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اس میں بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے یا کوئی چیز اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دے کے رہتا ہے اس گھڑی میں اگر وہ مانگ لے. پھر آپ نے فرمایا وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، وَأَشَارَ آپ نے اشارہ کیا بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے، وَيُقَلِّلُهَا اور یہ کہا کہ وہ گھڑی بہت مختصر ہوتی ہے، وہ گھڑی بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہ گھڑی میں جو مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کا دن جو ہے ضائع کرنے کا دن نہیں ہے. جمعہ کا دن ذکر و اذکار کا دن ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کا دن ہے. اس کے لیے 40 اقوال علماء کے ہیں کہ یہ گھڑی کون سی ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ یہ گھڑی پر زیادہ زور دیتے ہیں. عصر اور مغرب کے درمیان میں آتی ہے وہ گھڑی، یا کہ مغرب کے قریب میں آتی ہے، لیکن وہ بہت مختصر ہوتی ہے. وہ گھڑی میں کوئی بندہ اللہ سے کچھ مانگ لیا جائز چیز، اللہ تعالیٰ الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دے کے رہے گا. فضائل نہیں جمعہ کی فضیلت ہے. اور اسی واسطے انہی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابو داؤد کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جو آدمی جمعہ کے دن میں غسل کرتا ہے وہ بکر، اور وہ غسل ذرا جلدی کر لیتا ہے، معلوم ہے 12:40 پہ خطبہ شروع ہونے والا ہے، مجھے مسجد پہنچنے کے لیے 15 منٹ لگیں گے، تو آدمی کو غسل کب کرنا چاہیے؟ اس حدیث کے اندر بتایا گیا وبکر، جلدی سے غسل کر لینا. جلدی کا مطلب کیا ہے؟ 10 بجے غسل سے فارغ ہو جائے، 10:30 غسل سے فارغ ہو جائے، 11 بجے غسل سے ختم کر لے، ساری ذمہ داریاں ختم کر دے 11 بجے. یہ ہے بکرا. وابتکرا، اور جلدی سے نماز کے لیے نکلتا ہے. یہ نہیں کہ 12:40 پہ خطبہ ہے تو یہ نکل ہی رہا ہے گھر سے 12:40 پہ، ایسے نہیں، ورنہ جلدی غسل کرنے کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جلدی سے غسل کے لیے مسجد کے لیے نکلتا ہے. وہ بتکرا، جلدی سے نکلتا ہے. وہ مشا، اور چل کے آتا ہے. ولم یلغا، اور آ کر کوئی بےہودہ کام نہیں کرتا. مسجد میں آ گیا لیکن باہر باتیں کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا. مسجد میں تو آ گیا لیکن کوئی جائزہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے نہیں. جس مقصد کے لیے آتا ہے وہ منزل کی طرف وہ لپک پڑ رہا ہے. ولم یلغا، لغو کام نہیں کرتا ہے. ایسے آدمی کا اجر کیا ہے؟ حدیث ابو داؤد کی صحیح ہے. یہ جیسے میں نے ابو داؤد کی حدیث دیکھا تو میں نے اصل کتاب اٹھا کے دیکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی ضعف ہے. معلوم ہے کہ سب سے پہلے صحیح لکھا. اس کا اجر کیا ہے؟ کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ اجر صیامها وقیامها، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. اللہ اکبر. ایسے اجر و ثواب کو سننے کے بعد بھی اگر ہم لوگ یہ جمعہ کے ثواب سے محروم رہیں کوتاہی اور غفلت کی بنیاد پر، تو ہم سے بڑھ کر احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے فضائل ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جمعہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فان
صلاتکم معروضۃ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہترین دن تمہارا وہ جمعہ کا دن ہے، ایسے دن مجھ پہ درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ملائکہ مجھ پہ پیش کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، جمعہ کا دن درود بھیجنے کا دن ہے، درود پڑھنے کا دن ہے۔ کون سا درود؟ جو مسنون درود، جو درود ابراہیم ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مسنون درود ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس حدیث کے اندر فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ کہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے فرشتے پیش کیے جاتے ہیں، میں خود اس کو سنتا نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں خود تمہارے درود کو سنتا نہیں ہوں، اللہ کے ملائکہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے فضائل میں کہا، درود کے فضائل تو بے شمار ہیں، اس کے لیے مستقل ایک درس چاہیے۔ لیکن ایک حدیث میں بیان کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کوئی آدمی مجھ پہ ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ کیا معمولی بات؟ 10 رحمتیں؟ ہماری حالتوں پر اللہ کا ایک رحم کافی ہو جاتا ہے۔ ایک درود پہ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کوئی آدمی جو ہے 10 مرتبہ درود پڑھے تو 100 رحمتیں، اگر 100 بار درود پڑھے تو 1000 رحمتیں۔ یہ معمولی اجر نہیں ہے، اور جمعہ کا دن اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو کتاب سنت کی باتیں ہوئی، اب کتاب کی بات سنیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف نکل پڑو، وذروا البیع، اور کاروبار بند کر دو۔ جمعہ کی اذان جب اطلاع دی جا رہی ہے کہ خطبہ ہونے والا ہے تو تم کیا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ، خطبے سے پہلے جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو۔ کتنے تاجر ایسے، چاول کی دکان والے، خاص طور پر گوشت کی دکان والے، ترکاری کی دکان والے، عطر بیچنے والے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، یا یہ تو بطور نام ہی یہ اشارے کیے گئے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، ان کی دکان چل رہی ہے۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، میں اللہ کے ذکر کی طرف چلو، وذروا البیع، دکان بند کر دو، دکان بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم کو یہ کیا چیز ہے اس کا علم ہو جائے تو یہ بہت بہتر معلوم ہوگا تم، یہ بہت بہتر ہے اگرچہ کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیسی چیز تمہارے سامنے بیان ہو رہی ہے جو دکان بند کر کے خطبے میں حاضری دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے دین کی پابندی میں لوگوں کو یقین نہیں ہے، ان کی ظاہری اسباب پہ یقین ہے۔ اگر میں 1:30 بجے تک 2 بجے تک دکان کھلی رکھوں گا تو ہی میرا سامان فروخت ہوگا، ایسے نہیں ہونا۔ اللہ کے حکم کی پابندی ضروری ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ہاں نماز جب ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزیوں کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، زیادہ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ دیکھیے اذان، جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، کاروبار کو چھوڑ دو، جب نماز ہو جائے تو اپنے دکانوں کو جا کے کھول دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں جمعہ کے دن یکسر کاروبار کو بند کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ صرف جمعہ کی شروع اور جمعہ کے اختتام تک کے لیے بند کرنے کے لیے بول رہا ہے۔ اگر اس میں بھی ہم کاہلی کو اختیار کریں گے، اگر اس حکم کی بھی ہم نافرمانی کریں گے جو پورا کل ملا کے 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کی قربانی ہم نہیں دیں گے اتنی عظیم فضائل کی خاطر بھی، تو یہ ہمارا خسارہ ہے، اس کے اندر ہمارا نقصان ہے اس کے اندر۔ اور آخر میں ایک بات بول کر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث ہے، لقد حممت ان آمر رجلا ان يصلي بالناس ثم احرق على رجال
يتخلفوا عن الجمعة بيوتهم اخرجه مسلم. میں خیال کرتا ہوں لقد ہممت، مجھے خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں جمعہ کی امامت کے لیے کسی ایک آدمی کو مقرر کروں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا ڈالوں جو جمعہ میں پیچھے رہتے ہیں. اتنی بڑی وعید ہے. ان کے گھروں کو جلانے کا بھی آپ ارادہ کیے تو پیچھے رہنے کا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے دوستوں. اس سے ہمیں اندازہ مل سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور عطا کیا جائے گا. اس کا بھی اہتمام ہمارے اندر ہونا چاہیے. جمعہ ایسا دن ہے فیہ تقوم الساعۃ، جس میں قیامت قائم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے یہ پرندے، یہ جانور، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ جمعہ کے دن تھراتے ہی کانپتے ہی کہیں آج قیامت نہ آ جائے. غفلت میں کوئی ہے، غفلت میں کوئی ہے تو وہ انسان ہے. جمعہ کے دن فجر بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی. وہ کہاں سے اللہ سے ڈرے گا؟ کہاں سے وہ اللہ سے ڈرے گا؟ جمعہ کے دن فجر میں حاضری نہیں. اور پھر جمعہ کی جو خاص گھڑی ہے، جو آدمی خطبے میں شریک نہ ہو وہ خاص گھڑی کا اہتمام کیسے کر سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام باتوں پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور غور کرنے کے بعد تڑپ یہ پیدا کرے اپنے اندر کہ ہم ان فضائل کو ہمیں حاصل کرنا ہے. یہ ٹھان لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کے فضائل سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو غفلت سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مہر لگنے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں عورتوں کو بھی جو ہے ایسے فضائل پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو صالح اور نیک بنائے اور ہمیں نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.